اچھا، انصاف پہ آپ کو میں ایک بڑی مزیدار سی ایک سٹوری سناتا ہوں. ایک استاد اور ایک شاگرد تھے. وہ شہر گھومتے رہتے تھے. کبھی کسی شہر میں گئے، وہاں تھوڑا سا کام کیا، آگے چلے گئے. وہ ایک علاقے میں گئے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کا ایک ہی ریٹ ہے. اچھا، اس کی وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہ بتائی کہ ہمارے جو بادشاہ سلامت ہیں وہ ایک دن مارکیٹ گئے تو انہوں نے کسی چیز کا ریٹ پتہ کیا تو وہ مثال کے طور پہ 15 روپے کلو بتایا گیا فار ایگزامپل. جب اگلے دن وہ گئے تو وہ 20 روپے کلو تھی. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے کہ آج ریٹ اتنا ہے، کل ریٹ اتنا ہے، سب چیزوں کا ریٹ ایک کر دو. سب چیزوں کا ریٹ ایک ہو گیا. بہرحال جب یہ استاد اور چیلا جب اس علاقے میں پہنچے تو جو شاگرد تھا وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کہ ہر جگہ میں جاتا ہوں ایک ہی ریٹ ہے. میں دودھ لیتا ہوں، میں دیسی گھی لیتا ہوں، میں گوشت کھاتا ہوں، میں جو مرضی لوں گا ایک ہی ریٹ ہے. یعنی کہ مٹی کا اور دیسی گھی کا ریٹ ایک ہی ہے. تو اس نے کہا تو یہاں تو ہمارے مزے ہیں. تو استاد نے کہا ایک چیز یاد رکھنا کہ جس سوسائٹی میں یہ ناانصافی ہے، ناانصافی کی ایک فارم ہے. کیسے کہ جس کا گوشت بیچ رہا ہے، جو دیسی گھی بیچ رہا ہے، اور جو ایک عام سی کوئی گھاس بیچ رہا ہے، کوئی مٹی بیچ رہا ہے، کوئی گملہ بیچ رہا ہے، کوئی سستی چیزیں مطلب جو بیچ رہا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے وہ بھی اس کے برابر ہے. تو اس کو تو نقصان ہے جو دیسی گھی بیچ رہا ہے، جو گوشت بیچ رہا ہے. یہ مہنگی چیزیں ہیں. تو یہ انصاف نہیں ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھی. بہرحال جو چیلا تھا اس نے کہا جی ہمیں کیا لینا دینا، ہم مزے کریں گے، میں تو کھاؤں گا پیوں گا، ہر چیز ایک ہی ریٹ کی ہے تو میں تو مزے کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، کبھی زندگی میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے مت بتانا. اس نے کہا جی دیکھی جائے گی. وہ مزے کرتا رہا، کھاتا پیتا رہا، صحیح موٹا تازہ ہو گیا، روز دیسی گھی، روز گوشت کھائے. اب یہ ہوا کہ ایک دفعہ یہ جا رہے تھے تو ایک مجمع لگا ہوا تھا. مجمع کیا تھا کہ بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے اوپر سٹیج پہ اور عدالت لگی ہوئی تھی. اور ایک مقدمہ یہ چل رہا تھا کہ ایک بندے نے مقدمہ کیا ہوا تھا کہ میں ایک بندے کے گھر چوری کرنے کے لیے گیا اور میں نے اس کی دیوار جب توڑی تو اوپر سے ایک اینٹ نکل کے میرے سر پہ لگ گئی، میں زخمی ہو گیا. یہ مقدمہ چل رہا تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ادھر کیا حالات تھے انصاف کے. تو بادشاہ نے کہا بھی یار یہ کیا بات ہے، بلا لو جس کا گھر ہے. جس کا گھر تھا اس کو بلا لیا. اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ یار یہ تمہارے گھر چوری کرنے آ رہا تھا، اس نے دیوار توڑی ہے، اوپر سے اینٹ آ کے لگی ہے اس کے سر پہ. اینٹ اس کے سر پہ لگی، اس کا سر پھٹ گیا، تو اب اس کو ارجانہ دینا پڑے گا. اس نے کہا جی دیکھیں میں تو گھر کا مالک ہوں، گھر بنایا تو میں نے نہیں ہے نا، یہ جس نے بنایا ہے اس کی غلطی ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. ٹھیکیدار کو بلا لیا. ٹھیکیدار نے کہا جی میں تو ایٹ اے ٹائم کوئی 10-15 بلڈنگز بنوا رہا ہوتا ہوں، میں تو نہیں کوئی گارا لگا رہا ہوتا، میں تو اینٹیں لگا نہیں رہا ہوتا، یہ تو مزدور لگا رہا ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا مزدور کو بلا لو. مزدور کو بلا لیا. مزدور نے کہا جی میں نے تو بالکل صحیح لگائی تھی اینٹیں، مجھے تو جو گارا اویلیبل تھا، پرانے زمانے میں سیمنٹ تو نہیں ہوتا تھا، وہ گارا بناتے تھے مٹی کا. تو اس نے کہا جی مجھے جو گارا اویلیبل تھا میں نے تو اسی کے ساتھ اینٹیں لگائی ہیں. اس نے کہا جی گارے والے کو بلا لو. اب گارے والے کو بلا لیا. گارے والے نے کہا جی کہ میں بنا رہا تھا گارا، تو ابھی میں اس کو بنا رہا تھا تو ایک ہاتھی بھاگتا ہوا آ گیا تو مجھے وہ گارا چھوڑنا پڑ گیا. وہ اس کی کنسسٹنسی جو ریکوائرڈ کنسسٹنسی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، اس وجہ سے گڑبڑ ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ہاتھی والے کو بلا لو. ہاتھی کس کا تھا بھئی؟ ہاتھی کہاں سے آ گیا؟ ہاتھی کیوں آیا؟ اس کی وجہ سے دیکھو اینٹ چور کے سر پہ لگ گئی. ہاتھی والے کو بلا لیا. اس نے کہا جی آپ کا ہاتھی جو ہے وہ اگر اتنا وہ جنگلی قسم کا تو آپ اس کو لائے کیوں؟ اس نے کہا جی دیکھیں میں ہاتھی میرا بالکل جنگلی قسم کا نہیں ہے، ہاتھی میرا جا رہا تھا، ایک خاتون آ رہی تھی، اس نے جو زیور پہنے ہوئے تھے وہ چھن چھن کر رہے تھے، سونے کے زیور تھے وہ چھن چھن کر رہے تھے. اس کی وجہ سے میرا ہاتھی جو ہے وہ گھبرا گیا اور وہ بھاگنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا. اس نے کہا جی اس عورت کو بلا لو. عورت کو بلا لی. عورت نے کہا جی اس سے عورت کو بادشاہ نے کہا کہ تم ایسے چھان چھان کرتے ہوئے زیور پہن کے کیوں جا رہی تھی گلی میں؟ اس نے کہا جی میں نہیں جا رہی تھی چھن چھن والے زیور پہن کے، میں نے تو خالص سونے کے زیور بنوائے تھے، سونا کبھی چھن چھن کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سنیارے نے گڑبڑ کی ہے میرے زیوروں کے ساتھ. اس نے کہا سنیارے کو بلا لو. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کہاں سے کیس چلتا ہوا کہاں تک آ گیا.
اس نے سنیارے کو بلا لیا. اب سنیارا پھنس گیا. سنیارے نے مکسنگ کی ہوئی تھی سونے میں. اب بادشاہ نے کہا کہ اس کو پھانسی لگاؤ. بادشاہ کے پاس رسی تھی. بادشاہ نے خود وہ پھندا بنایا, گرا لگایا اور اپنے جو دربان تھے ان کو کہا کہ جاؤ جی اس کو پھانسی لگا دو. اب پورا مجمع, اب شہر, یہ چیلا اور شاگرد بھی کھڑے ہیں. اب وہ جب وہ لے کر گئے تو وہ پھندا کھلا تھا, وہ اس کے گلے میں آیا نہیں. اب کیس یہ چل رہا ہے کہ چور کے سر پہ اینٹ لگی ہوئی ہے اور اس پہ وہ پھانسی دے رہا ہے سنیارے کو. اچھا, وہ اس کے گلے میں پھندا آیا نہیں. جب وہ دربان واپس آیا, اس نے کہا جی بادشاہ سلامت, یہ پھندا تو اس کے گلے میں آ نہیں رہا, وہ نکل جاتا ہے, تو آپ اس کو ذرا کھول کے تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں. بادشاہ نے کہا میں جو چیز لکھ دوں یا جو چیز باندھ دوں وہ کھلتی نہیں ہے, وہ نہ وہ واپس ہو سکتی ہے. تو اب ایسا کرو کہ یہ مجمع اس میں جس کے گلے میں یہ فٹ آتا ہے اس کو پھانسی لگا دو. یہ اب انصاف کا حال ہے. اب پھنس گیا چیلا جو شاگرد تھا, وہ موٹا تازہ تھا, اس پہ جو سارے دربان تھے ان کی نظر اس پہ پڑی, اس کو پکڑ لیا انہوں نے. اب اس کے گلے میں وہ فٹ آ رہا تھا. اب وہ روئے, اس سامنے اس کا جو ہے استاد کھڑا تھا, اس کو اس نے چیخیں ماری. اس نے کہا مہربانی کرو مجھے بچاؤ. استاد نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ تو پھنس جائے گا, یہ جگہ انصاف والی نہیں ہے, جہاں انصاف نہ ہو وہاں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس نے کہا جی غلطی ہوئی جو مجھے بھی بچایا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے بچا لیتا ہوں, اب تو نے میری ایکٹنگ میں ساتھ دینا, جو میں کروں گا تو نے میرا ساتھ دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی اس کو پھانسی لگانے لگے تو استاد جو تھا, جو گرو تھا, وہ بھاگتا ہوا اوپر آ گیا اور اس نے آ کے دربانوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا کہ نہیں مجھے پھانسی دو, مجھے پھانسی دو, مجھے پھانسی دو. بادشاہ نے ایک منٹ رکوا لیا. بادشاہ نے کہا مجھے بات سنو, پھانسی اس کو لگ رہی ہے, تم کہہ رہے ہو مجھے پھانسی دو, تمہیں کیا شوق ہے پھانسی کا؟ اس نے کہا جی کہ میں یہ ایسا علم جانتا ہوں, اس علم کے مطابق جس بندے کو ابھی پھانسی لگے گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. بادشاہ نے کہا اس سے اچھی اپرچونٹی اور کیا ہوگی. بادشاہ نے کہا یہ پھندا ادھر لے آؤ, مجھے لگا دو پھانسی. تو چور کے جو سر پہ اینٹ لگی تھی اس کا اینڈ یہ ہوا کہ بادشاہ پھانسی پہ لٹک گیا. تو جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتے, جن معاشروں میں مادر پدر آزادی ہوتی ہے یا ون مین شو ہوتا ہے, ادھر اسی قسم کے واقعات ہوتے ہیں.